السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ جی اسپرچول لیڈز کی جانب سے ماہا فہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی، ایک ایسے عبادت گزار انسان کی کہ جس نے 100 سال عبادت کی لیکن اسے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ بنی اسرائیل قوم میں عیسائیوں کا ایک راہب تھا، اور عیسائی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، اور جو راہب ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتا، اور وہ ساری کی ساری زندگی صرف اپنے دین کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا وہ۔ تو ایک راہب تھا جس نے 100 سال عبادت کی، بہت زیادہ اللہ پاک کی عبادت کی، اور وہ صرف عبادت ہی کرتے ہیں، وہ شادی بھی نہیں کرتے، وہ دنیا کا کوئی کام اور نہیں کرتے، کھانا پینا اور عبادت کرنا، اور شادی کے علاوہ کوئی اور فعل، کوئی دنیاوی سرگرمیاں وہ بھی سر انجام نہیں دیتے، صرف اور صرف اپنے حجرے میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہوا کہ ایک دن وہ مر گیا۔ تو حدیث پاک میں بنی اسرائیل کی روایت میں اس کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ اس شخص کو میں اپنی رحمت سے اس شخص کو جنت میں ڈال رہا ہوں، اور اس کو اب میری رحمت سے جنت میں ڈال دو۔ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے 100 سال عبادت کی ہے تیری، اور تو مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج رہا ہے، میری جو اتنی لمبی عبادت تھی وہ کہاں گئی؟ میری عبادت کی وجہ سے مجھے جنت میں نہیں بھیج رہا؟ اللہ پاک نے کہا کہ تیری عبادت نہیں، میں تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے بھیج رہا ہوں۔ اس نے کہا میری عبادات کا تو حساب کیا جائے کہ میں نے صرف عبادت ہی کی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا ایک عضو لایا جائے، اور ایک باڈی آرگن ایک سائڈ پہ رکھا جائے، اور اس کی ساری 100 سال کی وارشپس جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ رکھی جائے۔ تو ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی 100 سال کی عبادت آ گئی، اور دوسرے پلڑے میں فرشتوں نے ایک اس کی انسانی آنکھ جو ہے، اس کی صرف ایک آنکھ ترازو میں رکھ دی۔ تو اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ شخص جس کی آنکھ ادھر رکھی ہے، اسے کہا کہ متوجہ ہو جا۔ اس نے جب دیکھا تو انسانی آنکھ والا جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا، اور اس کی جو عبادت تھی وہ اونچی ہو گئی، مطلب کہ اس کا پلڑا اوپر چلا گیا تو انسانی آنکھ جو ہے وہ نیچے آ گئی ترازو میں۔ تو اللہ نے کہا کہ تیری 100 سال کی عبادت میرے صرف یہ جو ایک نعمت میں نے تجھے دی ہے، یہ ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اگر 100 سال عبادت کرے تو تجھے جو صرف میں نے آنکھ دی ہے جس سے تو دیکھے گا، اور اس کے مطابق بھی نہیں ہے کہ تیری 100 سال کی عبادت اس کے برابر ہو۔ تو وہ شخص بہت حیران ہو گیا، اور اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تو اس راہب کو اٹھایا اور جہنم میں پھینکنے لگے۔ تو اس نے کہا، اے اللہ، میری غلطی تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا مجھ پر رحم کر اور مجھ پر کرم فرما۔ تو اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ بے شک میری رحمت جو ہے تیری غلطی کے اوپر غالب ہے، اور پھر اسے جنت میں جانے کا حکم دیا گیا۔ تو سامعین، اس میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سٹوری میں سے؟ کہ ہمارے پاس ان گنت نعمتیں ہیں اللہ پاک کی، سارا دن ہم کھاتے پیتے ہیں
اور ہمارے پاس اتنے آرگنز ہیں، اللہ پاک نے جو ہے وہ ہماری باڈی میں آرگنز بنائے ہوئے ہیں، اور ہم سارا دن چلتے پھرتے ہیں۔ 206 ہمارے پاس بونز ہیں، ہڈیاں، اور اتنے سارے جوائنٹس ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ پہ احسان کر رہے ہیں اور ان چیزوں کا شکر ادا ہو رہا ہے، نہیں، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں صرف اللہ کی رحمت چاہیے، ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ میرے استاد نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ انسان بھی رحم اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ رحمان کا بندہ ہے۔ اگر ہم کسی کے اوپر پیٹیبل ہیں تو اس لیے کہ ہم جو ہیں وہ ایک مرسیفل جو ہے اس کے بندے ہیں۔ اللہ پاک بہت رحمان اور رحیم ہے، اور اسی لیے ہمارے دلوں میں بھی رحم ڈالتا ہے کہ ہم لوگوں پہ رحم کریں۔ لہذا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی عبادات پہ ناز نہ کرو کہ ہم نے